अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है इरज जमाद और आप लोग देख रहे हैं एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। और हमारे साथ आज दोबारा से एक खास मेहमान जिनकी पहली भी वीडियो आपने देखी बंदिश के ऊपर, और आज हम जो आपके लिए एक खास स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं वो है हाथों की लकीरें। हाथों की लकीरें अक्सर लोग कहते हैं कि बदल जाती हैं। पामिस्ट्री भी एक नो डाउट एक बहुत बड़ा इल्म है जो कि अल्लाह ताला अपने चुने हुए बंदों को देता है, लेकिन हाथों की लकीरें पढ़ना हर किसी के बस के बात नहीं होती। अक्सर लोग अपना हाथ नहीं दिखाते क्योंकि वो कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, और बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोगों के माइंड में बने हुए हैं तो ओवर द ईयर्स, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज हम ये सारी चीज़ें जो हैं अपने खास मेहमान दाऊद जी दाऊद के साथ पूछेंगे। दाऊद भाई स्पिरिचुअल हीलर, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, जिस मीडियम का मैं जिक्र करूं वो मीडियम जो है दाऊद भाई को उस हर इल्म के ऊपर अबूर हासिल है इनकी बड़ों की दुआओं की वजह से। तो आइए चलते हैं, इनसे सलाम लेते हैं और हम टॉपिक का आगाज करेंगे कि हाथों की लकीरें कितनी सच्चाई होती है। जो लोग हाथ पढ़ते हैं, जो प्रेडिक्शन देते हैं हाथ पढ़ के, तो क्या उनकी प्रेडिक्शन कितनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ये सारी चीज़ें हम दाऊद भाई से आज पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारा पिछला पॉडकास्ट जो था वो बंदिश के ऊपर था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया, और हमने जो रील्स इसकी बनाई थी तो वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो सर आज मैं अपने किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो उसने कहा यार मैं ना एक फलां बंदे के पास पीसी गया। पीसी में एक बड़े नामवर किस्म के पामिस्ट हैं, वो बैठते हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि आपकी ना शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी हाथों की लकीरों में ना वो जो एक शादी की लकीर होती है, पता नहीं होती भी है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये मैं सारी चीज़ें जो है दाऊद भाई से पूछूंगा। तो उसने उसको ये प्रेडिक्शन दी कि आपकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन अगले ही महीने उसकी बात पक्की हो गई, उसका निकाह भी हो गया और अब उसकी एक छोटी माशाल्लाह बेटी भी है। तो सर पामिस्ट्री का क्या मतलब इस्लाम के साथ ताल्लुक है, और क्या ये जो पामिस्ट बैठे होते हैं जो हाथों की लकीरें पढ़ रहे होते हैं तो उनकी रीडिंग में कितनी एक्यूरेसी होती है? बहुत शुक्रिया। और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक, इल्म है और लोग फायदा उठाते हैं। सही है। और इल्म अगर फायदा दे तो जरूर उठाना चाहिए। हकीकत प्रैक्टिस से है। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है और आपने मुख्तलिफ बुक्स पढ़ी हुई हैं, प्लस आपका कोई उस्ताद है, तो ज़रूर प्रिडिक्शंस होती हैं। तो कहते हैं कि हिटलर ने किसी से पूछा कि कामयाबी की लाइन कौन सी है, तो पामिस्ट ने कहा कि तुम्हारे हाथ में कामयाबी की लाइन नहीं है। तो उसने पूछा कामयाबी की लाइन होती कहाँ है, तो उसने लाइन बताई। तो उसने हाथ से जो है हाथ पे तलवार से वो लाइन बना ली, और रोज़े अव्वल से इसकी हकीकत है, ऐसी बात नहीं है। लोग हाथों की साख्त जो है उससे पता चला लेते हैं कि चोर का हाथ कौन सा है, अच्छा। एक आर्टिस्ट का हाथ कौन सा है, एक डॉक्टर का हाथ कौन सा है, और एक फनून लतीफ़ा वाले का हाथ कैसा है, हाथ में मुकद्दर की लाइन किस तरह की है, क्या मुकद्दर की लाइन टूटी हुई है, जिंदगी की लाइन में कोई जजीरा तो नहीं है। और कमाल बात यह है कि हाथ की लाइनों में भी उभार होते हैं। ये उभार उसी तरह ये होते हैं कि जिस तरह मरीख का उभार, ज़ोहरा का उभार, मुश्तरी का उभार, इसी तरह फिंगर्स को भी जो है स्टार्स के साथ भी कनेक्शन किया जाता है। अच्छा। और ये सिर्फ आप यहाँ तक के एक और जो अहम बात यह है कि जिस तरह 12 ज़ोडिक साइन है, सही। हर ज़ोडिक साइन का कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। जिस तरह जो एक्वेरियस वाले हैं उनका पिंडलियां हैं, बुर्ज होत वाले उनके पाँव हैं, और किसी का हार्ट है, किसी का सर है, एरिस का सर है, हेड है। तो वहां भी बंदे का जिस तरह शख्सियत है, शख्सियत के ऊपर भी स्टार्स इफेक्ट डालते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे किसी के स्टार्स की एनर्जी वीक है तो हार्ट की अगर एनर्जी वीक है तो उसके हार्ट के मसाइल होंगे, और अगर किसी की, ये तो स्टार्स के साथ कनेक्शन है। सही। इसी तरह कई लोग जो है वो फेस रीडिंग करते हैं, फेस रीडिंग से पता करते हैं कि फेस रीडिंग में किस तरह की क्वालिटीज है। मगर बात टॉपिक चूंकि पामिस्ट्री का है, हाथों की लाइनों का है,
तो हाथ बोलते हैं। बिलाशुबा जो लोग इस इल्म में दस्तरस रखते हैं उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की कमांड होती है। पता चल जाता है, ये नहीं कि मुकद्दर का पता चल जाता है, बल्कि ये कि आने वाले वक्त में अगर कई हर्डल्स हैं, कोई रुकावटें हैं, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बंदे को जो है कोशिश कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पता चल जाता है कि आगे पुल टूटा हुआ है, तो उस पुल टूटे के लिए तैयारी की जाती है, क्रॉस कैसे करना है, उसको क्रॉस कैसे करना है और उस सफर को कैसे बेहतर करना है। तो ये चीजें जो है, ये यहाँ पे मैं इस बात को ये भी लूंगा कि हाथ जो होते हैं उसमें जादूज़दा हाथ भी होते हैं, अच्छा, असरात वाले हाथ भी होते हैं, खैर व बरकत वाले भी हाथ होते हैं, ठीक। और कई लोग हाथ में हाथ दे के बैत भी करते हैं और हाथ से दुआ मांगी जाती है। हाथ जो है वो अपनी साख्त, अपनी लाइनों और अपनी अहमियत के हवाले से बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रिडिक्शंस देते हैं। जिन लोगों को इसके ऊपर अबूर हासिल होता है वो इसके लिए जो है बहुत तपस्या और बड़ी मेहनत के साथ जो है प्रिडिक्शन करके अपने मामलात को तशखीस करके सही डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये किताबी इल्म है या फिर ये भी रूहानी इल्म में ही इसका जो है शुमार होता है? देखिए, रूहानी इल्म तो जरूर होते हैं, रूहानियत तो बंदे के अंदर होती है, ठीक, और उस रूहानी इल्म का ही असर हर चीज पे पड़ता है। किताबी भी है, प्रैक्टिस भी है, उस्ताद से भी सीखा जाता है, ठीक। फिर बंदे को हाथ देख देख के इतना अबूर हासिल हो जाता है कि उसकी प्रेडिक्शंस बड़ी वाज़े और जबरदस्त किस्म की होने लग जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग इस कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि हम दुआ अगर मांगेंगे, अगर हमने किसी को हाथ दिखाया तो हम दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने आपको पहले ही आगाज में कह दिया था कि ये बतौर इल्म अगर आप लें तो आप काफी चीजें सही सिमत पे ले जाते हैं। मैंने तो वैसे ऐसी कोई हदीस नहीं पढ़ी कि हाथ दिखाने वाला जो है वो गुनाह का मुर्तकिब होगा। अगर कोई ऐसी हुई तो मुझे जरूर बताइएगा, या हमारे नाज़रीन देख रहे हैं तो अगर उनके पास हुई तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो इसको एज ए प्रैक्टिस लिया है कि अगर आपके मामलात में कोई रुकावट है, परेशानी है, या आप जादूज़दा हैं, या कोई बड़ी आप अचीवमेंट चाहते हैं, तो क्या आपके अंदर वो सलाहियत है? अगर आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है और आप, वो कहते हैं ना कि कई हाथ जो है वो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, किस्मत भी ऐसी है, होती है, तो ये चीजें तो काउंट करती हैं। अगर आप फजूल की मेहनत कर रहे हैं और आपके हाथ में सफर की लाइन ही नहीं है और बिलाखिर आप सफर नहीं करते, और अगर आप मुकद्दर की लाइन है ही नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स के हाथ का भी बड़ा जबरदस्त अमल दखल होता है कि अगर आपके हाथ में मुकद्दर की लाइन नहीं है, पैसे की लाइन नहीं है, मगर आपके वालिदैन जो है बड़े मजबूत मुकद्दर लेके पैदा होते हैं, तो आपको विरासत में बड़ा हिस्सा मिल जाता है। तो फिर हाथ की साख्त बताती है कि आपको विरासत मिलेगी, पैसा मिलेगा, गाड़ी आएगी, घर आएगा, शादी किस वक्त होगी, उम्र के किस हिस्से में तकलीफ आएगी, उम्र के किस हिस्से में खुशी आएगी, और अगर कोई तकलीफ आएगी, अगर सेहत के मसाइल हैं तो उसके लिए आपको शुरू से मेहनत करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, या अगर आपके साथ कोई एडवेंचर होने वाला है, या पता चल जाता है कि आपके साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा होने वाला है, तो आप गाड़ी एहतियात से चलाएंगे। और एहतियाती तदाबीर, ये बतौर एहतियाती तदाबीर भी जो है वो किया जाता है कि आप बतौर एहतियाती तदाबीर कुछ चीजें अगर आपको पता चल जाती हैं, क्योंकि ये हिडन इल्म है, हिडन है, और ये खुफिया मालूमात होती हैं, चाहे सितारों का इल्म हो, चाहे हाथों की लाइनें हो, तो वहां पे फिर बंदा इंस्ट्रक्शंस के तौर पे अपने आप को सही सिमत में चला लेता है। ठीक है। अच्छा सर, आपने जादूज़दा हाथों की बात की, तो जादू के जरिए हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं? देखिए, जो बंदिश होती है, जब बंदे के ऊपर बंदिश लगती है या जादू होता है, तो हाथ की लाइनें आपकी बड़ी अगर जबरदस्त हो और बड़ा शार्प हाथ हो, लेकिन वो रुक जाता है, यानी कि बंदिश लग जाती है, आपके पूरे जिस्म पे लगती है, आपके हाथों पे लगती है, आपके चेहरे पे लगती है, अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी पे लगती है, तो जादू जो है या नजरे बद जो है वो आपकी इन तमाम चीजों को रोक देती है। मैंने पहले भी तब बंदिश की वीडियो में बात की थी कि बंद लग जाता है, रुक जाता है, तो आपकी मुकद्दर में रुकावटें आ जाती हैं, आपके कामों में रुकावटें आ जाती हैं, आपकी सलाहियतों में नाकामियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो है वो वही डायग्नोज होता है कि आपके साथ मसला क्या है और आप किस सिमत जा रहे हो। अगर मसला डायग्नोज हो जाता है
اور ایک جادو زدہ ہاتھ کا جب روحانی علاج کیا جاتا ہے تو اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے، اس کا کلر چینج ہو سکتا ہے، اس کی حیت چینج ہو جاتی ہے. تو علاج جو ہے وہ اہم ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں وہ تشخیص کے لیے ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. پامسٹری کا آغاز کب اور کیسے ہوا تھا؟ دیکھیں پامسٹری کا آغاز کب اور کیسے، یہ ایک سال کا اور روز اول کا سفر ہے. انسانوں کے پیدائش ہونے کے بعد سے ہی لوگوں نے جو انسان کی سوچ میں تخیل و تبدل اور ریسرچ وہ شروع سے ہی ہے. اور انڈیا میں تو اس کو بہت یوز کیا جاتا ہے، اور فارن کنٹریز میں بھی اس کو بہت پوری یہ ایک باقاعدہ سائنس کے طور پہ لیا جاتا ہے. صحیح. تو تحقیق تو بہت شروع سے ہی ہزاروں سال سے ہی چل رہی ہے، اور لوگوں کی پریکٹس بھی ہے، اور کئی لوگ ان کے اوپر بڑا یقین بھی رکھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یقین صرف اللہ کی ہی ذات پہ رکھیں. ہاتھوں کی لائنیں یا ستارے کچھ نہیں کرتے، صرف کرتی اللہ ہی کی ذات ہے. لیکن اس کو دیکھیں ضرور، چیک ضرور کریں کہ اگر ایسا ہے، یہ آپ کی گزری ہوئی زندگی بتاتا ہے، موجودہ زندگی بتاتا ہے، اور آنے والے وقت کے بارے میں پریڈکشن کرتا ہے، تو آپ ایز اے علم ضرور ایک دفعہ چیک کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس میں حقیقت کیا ہے. سر جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو ان کی قسمت پھر بھی ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں بطور پامسٹ جو انسان ہے وہ ہاتھوں کے علاوہ آپ کے پاؤں کی لائنیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے ماتھے کی لائنیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے فیس کی بھی جو ہے وہ ریڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ہاتھ مقدر تو انسان لے کے آتا ہے، ہم تو پھر وہاں پہ ایسٹرولوجی کا استعمال کر لیتے ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے وہ استخارہ بھی کر لیتے ہیں. ایک یہ چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہے تو وہ پاؤں کی لائنیں تو ہیں، چند لوگ ہیں. تو چند لوگوں کو جو ہے وہ آپ علم العداد سے بھی چیک کر لیتے ہیں. علم العداد میں آپ کی کون سی خصوصیت ہے یا کس صلاحیتوں کے مالک مانے جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. ناظرین، داؤد بھائی نے میرے خیال سے بہت ڈیٹیل میں لیکن بریفلی آپ لوگوں کو ایک اوور ویو دیا کہ پامسٹری جو ہے وہ کس ٹائپ کا نالج ہے اور کس طرح آپ ہاتھوں کی لکیروں کو انٹرپریٹ کرتے ہو. ہاتھوں کی لکیروں کے ساتھ ساتھ آپ کی پاؤں کی لکیریں بھی ہوتی ہیں، اور اگر بندش آپ کے اوپر لگ جائے پورے جسم کے اوپر تو آپ کی جو لکیریں ہوتی ہیں وہ رزلٹ اس طرح سے نہیں شو کروا رہی ہوتی جس طرح سے کروانا چاہیے. بڑا ہی ایک ان ڈیپتھ قسم کا یہ داؤد بھائی نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا آپ لوگوں کو. اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی بریک کے بعد ایک ایسی پیشنٹ جو کہ اپنا ہاتھ چیک کروانے کے لیے اسپیشل داؤد بھائی کے پاس آئی ہیں، اور آج ہم ان کا ہاتھوں کی لکیروں کا جو ان کی ہاتھوں کی لکیریں ہیں اس کا ایک بریف سا انالیسس کریں گے، داؤد بھائی کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ان کی ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ موجود ہے جن کا نام ہے صبا، اور ان کی پرزور فرمائش پہ انہوں نے داؤد بھائی کو جو ہے وہ کامنٹس کر کر کے کہ سر آپ سے میں پامسٹری جو ہے اپنے ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، آپ سے اپنا پامز جو ہیں ان کی جو لائنز ہیں ان کی ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں میں آپ سے یہ کروانا چاہ رہی ہوں. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صبا، اور اگر آپ لوگ بھی کوئی پام ریڈنگ یا کوئی ٹیرو کارڈ ریڈنگ یا زائچہ وغیرہ جو ہے لائیو ریکارڈنگ کے دوران اپنا بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ ہم ٹاپ 5 میں سے جو ہے وہ نام چوز کریں جو بہتر آ رہے ہوں، اور پھر ہم آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بندے کو یا بندی کو انوائٹ کریں اسٹوڈیو، جس کا داؤد بھائی جو ہے وہ فری ہینڈ ریڈنگ سیشن جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں. چلتے ہیں صبا کی طرف. فرسٹ آف آل السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو ایرج. سب سے پہلے تو داؤد کا شکریہ کہ مجھے یہ موقع دیا انہوں نے. میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں، میں ایک بزنس وومن ہوں اور اپنا بزنس رن کرتی ہوں الحمدللہ. مجھے بہت شوق تھا اپنا ہاتھ ریڈ کروانے کا. میں بہت ٹائم سے داؤد کو فالو کر رہی تھی، اور میرا ماننا تھا کہ کہیں ایک بار موقع ملے مجھے، میں داؤد سے ملوں اور اپنا ہینڈ جو ہے وہ ان کو دکھاؤں، مجھے بھی پتہ چلے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا ہے. میں نے بہت ٹائم سے کوششیں جاری رکھی. فائنلی میں نے اپروچ کر لیا، اور آج میں آپ لوگ کے سامنے یہاں داؤد کے ساتھ موجود ہوں. اور اس سے پہلے باقی سب کی طرح میرے بھی کچھ کوسچنس ہیں جو میں ضرور داؤد سے پوچھنا چاہوں گی. میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ یہ دست شناسی کیا ہوتی ہے، یہ کہاں سے اس کا جو ہے علم آیا.
پھر سب سے اہم چیز جو ہے، میں ایک جو پرسنل کوشچن ہے داؤد سے ضرور کروں گی کہ آپ نے یہ کب سیکھا اور آپ کو لائف میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی، یا پھر شوق سے سیکھا، کس وجہ سے سیکھا؟ اور دیکھیں، یہ سیکھا ہوا وہ نالج ہے جو ہم جیسے لوگوں پہ کام آتا ہے. یہ انسان کے لیے آپ کی لائف میں بہت مستفید ہو سکتے ہیں آپ اس سے. اور آج میں اس سے مستفید ہونے جا رہی ہوں، اور میں پھر سے شکر گزار ہوں داؤد صاحب کا کہ مجھے یہاں پہ موقع ملا ہے. تو میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میری طرح بہت زیادہ کانشیس ہے، پریشیس ہے کہ نہیں ہمیں یہاں آنا چاہیے، تو آپ بھی ضرور اپنے کمنٹس کریں، شیئر کریں، جس سے آپ بھی یہاں میری سیٹ پہ موجود ہوں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. چلیں جی، یہ تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. میں آپ نے جو سوال کیا دست شناسی کا، تو آپ کی لائف میں کیا کوئی ایسا ایکسپیرینس تھا یا ہے دست شناسی کے حوالے سے کہ جو آپ کو اتنا کریز ہوا کہ ہاتھ جو ہے بولتے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی واقعہ کبھی پیش آیا ہو؟ سر فرسٹ آف آل میری ایک فیملی ممبر ہے میرے، وہ یہاں پر آپ کے پاس آئے تھے 2017 میں. اچھا. اور آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا، اور جو پریڈکشن آپ نے دی تھی they was definitely true, 100% true. So 2017 سے لے کے آج تک میں اپروچ کر رہی ہوں کہ میں کب آپ کو اپنا ہاتھ دکھاؤں. دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. پریڈکشن ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح ثابت کر دیں یا ہو جائے تو پریکٹس ہے، بڑوں کی دعا ہے، اور اللہ کا خاص کرم بھی ہوتا ہے. اور مجھے کیسے شوق پڑا؟ مجھے بچپن سے ہی ہڈن چیزوں کو دیکھنے کا شوق تھا کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، جنات کیا ہوتے ہیں، موکلات کیا ہوتے ہیں، آپ کا مقدر کیا ہوگا، آپ کا آگے آنے والا وقت کیا آپ کو دکھائے گا، آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی جو ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، یا جس طرح بندہ ایک خالق حقیقی کی پہچان کی طرف جاتا ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں بیسیکلی روٹ کاز ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ سے ملنے کا ایک کنیکشن ہے. ہاتھوں کے ذریعے بھی آپ اللہ کو پہچانتے ہو، ستاروں کے ذریعے بھی آپ اللہ کو پہچانتے ہو، اور کلام کے ذریعے بھی اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے بندوں سے بھی اللہ کی پہچان ہے، پتھروں سے بھی اللہ کی پہچان ہے، اور باتوں میں بھی اللہ کی پہچان ہے. حقیقت تو یہ سفر جو ہے اللہ کو پہچاننے کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بڑی نوازشات کی ہوتی ہیں، بڑا کرم کیا ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کو کرنے کے بعد یہ ثابت کرواتے ہیں اپنے آپ کو کہ یا اللہ پاک تو سچا ہے، تو حقیقی ہے، تو مالک الملک ہے، ہم نے تیرے پاس لوٹ کے آنا ہے. اور یہ علم بتاتا ہے کہ آپ موجود ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ آپ موجود ہیں، اور اللہ کا نبی بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے. مگر ان چیزوں سے بھی اشارے ملتے ہیں. کیا اشارے؟ کوئی تو ذات ہے، کوئی تو ذات ہے جو صبح اور شام کے معاملات کر رہی ہے، جو سورج کو صبح کو نکالتی ہے اور رات کو جو ہے وہ غروب کرتی ہے، چاند نکلتا ہے، مد و جزر ہے، گلاب کی خوشبو کیا کہتی ہے، انسان کی سانسیں کیا کہتی ہیں، بچے کی پیدائش کیا کہتی ہے، زمانہ کیا کہتا ہے. آنے والا کہتے ہیں نا، زمانے کو برا مت کہو، کیونکہ زمانہ اللہ کا، اور زمانہ اگر اللہ کا ہے تو اللہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا داؤد صاحب، میری جو بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ مستقبل تو کسی نے نہیں دیکھا، آپ پریڈکشن فیوچر کے لیے دے رہے ہیں، تو آج میں نا اپنے فیوچر کے لیے بھی لوں گی پریڈکشن، بٹ آج میں آپ سے پہلے اپنے ماضی کے متعلق پوچھوں گی. ڈیفینیٹلی ماضی تو مجھ پہ بیت گیا، تو ناظرین کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ پالمسٹری کیا ہے ایکچولی، یہ نالج کیا ہے. تو یہ چیز کہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہو کہ میں اپنے ماضی کے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گی. چونکہ میں ایک بزنس وومن ہوں، میں نے اپنی لائف میں اسٹرگل کیا ہے، میں نے ہرڈلز کو فیس کیا ہے. سو میں آج آپ سے جانوں گی پہلے اپنے ماضی کے بارے میں، پھر میں چاہوں گی کہ آپ مجھے میرے مستقبل کے بارے میں بتائیں، میرے کریئر کے بارے میں بتائیں، اور ڈیفینیٹلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف مائی لائنس، کہ میں اپنی لائنس کے کہہ لیں کہ ایک ایک انچ
एक सेंटीमीटर के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। मौका मिला है तो मैं इसको जरूर जो है यूटिलाइज करूंगी, मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगी। देखिए बात ये है कि यहाँ पे जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं सबसे पहले नाम पूछता होता हूँ। नाम पूछने के बाद मैं न्यूमरोलॉजी से अदद निकालता हूँ कि आपका रूलिंग अदद कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे आपका नाम चाहिए होगा। नाम से मैं न्यूमरोलॉजी से जो है वो आपका रूलिंग अदद निकालूंगा, उसका आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असर है। फिर मैं आपकी हाथों की लाइनें आपके जो है वो देखूंगा और फिर उस अदद की जो खासियत होगी उसको मैं अटैच करूंगा आपके हाथों की लाइनों से। यहाँ पे मैं 3-4 चीजों को इकट्ठा करता होता हूँ। एक तो मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ से भी अदद निकलता है और नाम के कैलकुलेशन से भी अदद निकलता है। वहां का अदद भी आपकी पर्सनैलिटी पे असर करेगा और जो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ का वो भी असर करेगा और फिर हाथ की लाइनों पे उस अदद का असर भी नजर आएगा। फिर हाथ की लाइनें क्या बोलती हैं, क्योंकि मेरा इस वक्त टॉपिक ना ही इल्मुल अदाद है और ना ही डेट ऑफ बर्थ है और ना ही स्टार्स है, क्योंकि वहां पे मुझे दस्तरस हासिल है, इसलिए मैं सारे रूट कास्ट को यूज करता हूँ। मैं किसी का भी अगर हाथ की लाइनें देखनी होती है, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लेता हूँ, उसका मुकम्मल नाम भी लेता हूँ, प्लस ये कि उसकी प्लेस ऑफ बर्थ। अब मैं इन तमाम चीजों के कॉम्बिनेशन से फिर प्रेडिक्शन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपका नाम पूछूंगा, नाम के बाद आपकी हाथों की लाइनों की रीडिंग करूंगा और फिर आपने मुझे बताना है कि आपकी हाथों की रीडिंग क्या कहती है और हाथ किस तरह बोलते हैं। अच्छा, मेरा नाम सबा है, ठीक है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 97। सो अब आप मेरे नेम से, मेरी डेट ऑफ बर्थ से मेरा अदद बताइए, फिर हम मूव ऑन करते हैं आगे। हाँ जी, मुझे यहाँ पे पेज चाहिए होगा। आप सिर्फ सबा ही लिखती हैं? सबा तजम्मुल। सबा तजम्मुल आईडी कार्ड पे? यस, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? 4 जुलाई 4 जुलाई 97। देखिए यहाँ पे कुछ जो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबा तजम्मुल के लिहाज से आपका जो अदद बनता है वो 8 अदद है। 8 का अदद इनकलाबी होता है, तब्दीलियों वाला होता है, तख्त या तख्ता की पर्सनैलिटी का मालिक होता है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका अदद बनता है न्यूमरोलॉजी में 1, शम्स से भी है, दलालत करता है, प्लस ये कि इसमें आपकी पर्सनैलिटी में बात का जिद्दीपन भी आ जाता है। अब यहाँ पे 2 अदाद की मैंने वैल्यू देखी, यानी कि आप बात का शदीद मजहबी रुझानात की तरफ चले जाती हैं और अपनी दिल की बातें या अपनी बातें जो है किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर एक वो समुंदर है जो कि हर किसी को नहीं पता कि आप कहाँ बैठी हैं, क्या सोच रही हैं और क्या आपके दिल में चल रहा है। इसीलिए आप बाज़ अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने जज्बात का इजहार बहुत ही कम लोगों के लिए रखती हैं या करती हैं। अगर किसी से हमदर्दी करती हैं तो वो भी आप अंदर ही अंदर रखती हैं, बाहर ओपन नहीं करती। ये अदाद का असर है। यहाँ पे आप ये मैं दाऊद की बात को जो है एग्री करती हूँ, ये 110% ट्रू है। मेरी नेचर ऐसी है, मैं ये रिजर्व भी रहती हूँ और फ्रेंडली भी रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं हूँ अपने पर्सनल इंटरपर्सनल जो कह लें कि इमोशंस को लेके, अपनी पर्सनल बातों को लेकर। सो अब जरा देखिए, यहाँ से इल्मुल अदाद से मैंने आपकी चीजें निकाली। अभी आप मुझे अपना दायां हाथ दिखाएं। दाएं हाथ में जो है वो मैं आपकी जो भी चीजें हैं, क्या सोच रही हैं, क्या नहीं है, जो भी मामला है। अच्छा जी, आपका अंगूठा जो है वो ये बताता है कि आप नरम दिल हैं और हर किसी का एहसास करती हैं। या तो मैं अंगूठे से और फिंगर से शुरू करता हूँ। ये जैसे आपने साख्त का बोला था, हाँ, ये हाथों की साख्त बताती है। तो यहाँ साख्त से ये इनका थंब जो है वो नरम है, अंगूठा नरम होना आपकी जो है नरम दिली और आपकी शफकत, और खासकर बच्चों से शफकत और जानवरों से शफकत और माँ बाप से शफकत को जाहिर करता है। और दूसरा ये कि आप कन्विंस हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं कि आप जिद की तरफ आए, अगर कोई आपको बात करे या बताए तो आप उसकी बात को मान लेती हैं अगर वो सही हो, जिद नहीं करती। हाथ की सागर, क्योंकि आपकी हाथों में यहाँ पे जोहरा का उबार है। आपकी ज्यादा जो ये जो जब जोहरा का उबार होता है
تو جو ہاتھ جس میں یہ زہرہ کا بار ہوتا ہے، آپ اپنی فیملی سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں، اپنے پیرنٹ سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں، اور آپ اپنی فیملی سے ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے ڈسٹرب رہتی ہیں، کیونکہ زہرہ کے بار میں کراس کی لائنیں موجود ہیں۔ کراس کی لائنیں یہ ہے کہ آپ کو گھر کے معاملات سے متعلقہ جو پریشانی یا مشکل آتی ہے وہ آپ کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں سے اگر شروع کروں زندگی کے لائن کا آغاز، تو شروع میں آپ نے جو ہے کافی سٹرگل کی ہے، ابھی بھی کر رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنی صحت سے متعلقہ ڈسٹرب رہتی ہیں، کیونکہ آپ کی یہ لائف لائن یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گھریلو زندگی میں کچھ بڑی ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہاں پہ زندگی کی لائن کا ٹوٹنا آپ کو کسی چوٹ یا پریشانی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کو اکثر چوٹیں لگتی رہتی ہیں۔ اور کیا آپ کا چوٹوں کا مسئلہ رہتا ہے؟ آپ کو چوٹیں لگتی ہیں؟ بالکل، میں بیمار بھی رہتی ہوں، اور مجھے اکثر ایسا ہوتا ہے چلتے پھرتے کچھ نہیں تو چلتے چلتے ڈور سے لگ جائے گی اور اچھی تو خاصی۔ جب کسی کی ہاتھ کی لائنیں یہاں عمر کی زندگی کی لائن میں یہ سپیس ہوتا ہے، تو اس کو گاڑی بڑی احتیاط سے چلانی چاہیے، سڑک بڑی دھیان سے کراس کرنی چاہیے، اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی کی لائن کا ٹوٹنا جو ہے پرابلم کی طرف لے کر جاتا ہے صحت سے متعلقہ۔ البتہ آگے جا کے یہ بہتر ہو جائے گا، یعنی کہ ابھی جس وقت یہ موجود ہے، یہ اس وقت سے جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ ماضی بتائیں، تو ماضی میں آپ کو اپنی صحت کے ایشوز رہے ہیں، اب وہ بہتری کی طرف جا چکے ہیں، اب آپ کو اتنا ایشو نہیں ہے، مگر یہ پہلے زیادہ تھا جی، اور کیونکہ یہاں پہ زندگی کی جو ٹوٹیا ہوا عرصہ ہے وہ گزر چکا ہے، اب آگے یہ بہتری کی طرف جائے گا، مگر اس کے باوجود ان کا کھانا پینا بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ زندگی کی لائن جو ہے یہ جو چل رہی ہے تو لمبی، مگر یہاں پہ ان کو اپنے صحت کے مسائل کا ہمیشہ ہی سامنا کرتے رہنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ کراس بھی ہے اور جزیرہ بنا ہوا ہے۔ تو جب کسی کے ہاتھ میں یہاں پہ جزیرہ بنا ہوتا ہے تو وہاں ان کو صحت کے ایشوز رہتے ہیں۔ اچھا، زندگی کے معاملات کے بعد میں لک لائن کی طرف جاؤں گا، اور اگر لک لائن کی بات کروں تو یہاں پہ یہ جو لک لائن ہے یہ زندگی کی لائن کے ساتھ ملتی ہے۔ جب بندے کی لک لائن زندگی کی لائن کے ساتھ ملے تو اور ساتھ یہ مریخ کے ابار کی طرف جاتی ہے، تو جب یہ زندگی کی لائن مریخ کے ابار کی طرف جائے تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی جڑا رہتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری بھی جاؤں، یعنی کہ دوسرے ملک کی خواہش ہمیشہ جنم لیتی رہتی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا ضرور، مگر واپس اپنے ملک میں آؤں گا۔ آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل، میں تقریباً کافی ٹائم سے اس بارے میں بھی اسٹرگل کر رہی ہوں کہ میں نے باہر جانا ہے۔ پہلے تو میں تھی کہ اسٹڈی کے لیے جاؤں، بٹ اب میرے کچھ یہ ہے کہ بزنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس حوالے سے جو ہے میں باہر موو کرنا چاہ رہی ہوں ذرا۔ تو یہ آپ کی جو لائن جا رہی ہے باہر، یہ سفر کی طرف بھی آپ کو لے کر جائے گی، اور یہ سفر آپ کو پیش آ سکتا ہے۔ اسی طرح کی اگر لائن ہو تو بندہ روحانی سفر بھی اور خواب بھی کافی اکثر دیکھتا ہے۔ تو آپ کو خواب آتے ہیں؟ جی، مجھے خواب آتے ہیں مگر مجھے بھول جاتے ہیں۔ چلے، اچھا، یہ چیزیں اس چیز کی علاوہ اب جو لک لائن کا جو ہے آگے آنا، اور یہ اوپر یہ جو فنگر ہے، یہ فنگر زحل کی فنگر ہے، یہاں سے لک لائن کا زحل کی فنگر تک آنا، آپ کو پیسے کے ایشوز جو بھی آتے ہیں وہ قدرتاً سالو ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اچانک پیسہ آ جاتا ہے، آپ حیران ہوتی ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسے کی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ پوری کر دی۔ اس کے بارے میں کیا؟ بالکل ایسا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، I was worried کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی ابھی، کیونکہ میرے پاس اتنی جو کہہ لیں اماؤنٹ نہیں ہے یا اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، بٹ اٹس نیچرل کہ وہ آٹومیٹکلی وہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس گیپ میں آپ کی لک کی لائن ذرا کمزور ہے، ابھی آپ کو اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے اپنی مالی معاملات سے متعلقہ، ابھی آپ کو اپنے فیوچر یا کیریئر کے بارے میں ابھی اتنا شیورٹی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، مگر آپ کو ایک خاص، کیونکہ 8 کا عدد ایک خاص ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، آپ کو یقین ضرور ہے کہ جو ہونا ہے میرے لیے بہت زبردست اور اچھا ہونا، اس کی وجہ سے آپ اپنے اندر سے ایک پاور حاصل کرتی ہیں۔ تو اب یہ جو لائن ہے اوپر جا کے 2 شاخہ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مالی معاملات آگے جا کے مضبوط ہو جائیں گے، مالی طور پہ آپ اچھی اسٹرگل کی طرف جا کے اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہاں پہ ہم جب زندگی اور مقدر کی لائن کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم دماغ کی لائن کی طرف بھی جاتے ہیں، تو آپ کا
جو دماغ کی لائن ہے وہ کچھ فاصلے کے بعد سے شروع ہوتی ہے. جن لوگوں کی کچھ فاصلے کے بعد سے شروع ہوتی ہے وہ لوگ مضبوط ارادوں کے مالک مانے جاتے ہیں اور ان کی کنونسنگ پاور بڑی زبردست ہوتی ہے اور وہ دماغی طور پہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اب دماغ کے ساتھ ساتھ جب ہم نے آپ کا ہارٹ کا چیک کیا تو ہارٹ کی لائن آپ کی زحل فنگر کے ساتھ ختم ہوتی ہے. جب ہارٹ کی لائن زحل فنگر کے ساتھ ختم ہو تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو دل کے فیصلوں کی بجائے دماغ کے فیصلے کرنے چاہیے. جو آپ نے دل کے فیصلے کیے اس پہ آپ نے نقصان اٹھایا ہوگا. بالکل دل کے فیصلے اب نہیں کرتی ہوں کیونکہ ماضی میں جو ہے میں نے اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے. لیکن ان فیوچر میں ظاہر سی بات ہے جیسے آپ سے مشورہ لینا یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو دل کی سننی چاہیے یا دماغ کی سننی. بالکل جی, یہ ہاتھوں کی ساخت دل دماغ اور زندگی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بھی بہت سی لائنیں. شہرت آپ کو بڑے لوگ جانتے ہیں, بڑا کچھ آپ کا یہاں پہ ہے کہ جو بچپن کے ساتھی ہیں وہ بھی نہیں آپ کو بھولتے. یہ تو تھا مختصر سا جائزہ آپ کے ہاتھوں کی لائنوں کا. داؤد صاحب میں پھر اب کچھ کوشچننگ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کے مطابق کرنا چاہوں گی. میں چاہتی ہوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں فیوچر میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں. آپ فیوچر میں بزنس کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کی جو مقدر کی لائن ہے وہ زندگی کی لائن کی طرف جا رہی ہے تو آپ اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ نے زندگی کی ہر سٹیج میں اسٹرگل کی ہے, آگے اسٹرگل کریں گی تو کامیاب ہو جائیں گی, تو آپ کر سکتی ہیں بزنس. اور اب مجھے بتائیے میری شادی کے لیے کہ میرے ہاتھ میں کیا شادی کی لائن ہے جیسے ابھی ارج نے بتایا تھا. بلا شبہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لائن موجود ہے اور یہاں پہ 2 لائنیں موجود ہیں شادی سے متعلقہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شادی 2 ہونی ہوتی ہے. ایک لائن شادی کی ساتھ دوسری لائن شادی کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جن لوگوں کی بعض کا ہاتھوں میں 3 بھی لائنیں ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں میری 3 منگنیاں ہیں یا 3 نکاح ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ شادی کی لائن کی سپورٹنگ جس طرح زندگی کی لائن کو سپورٹنگ کے لیے ایک سپورٹنگ لائن موجود ہوتی ہے, اسی طرح شادی کی لائن کو بھی سپورٹ کی جاتی ہے کہ جب تک وہ لائن موجود ہوتی ہے بندہ اچھی جو ہے زندگی ازدواجی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے. مگر بعض اوقات لوگ اپنی سائڈ یہ جو حصہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں 2 لائنیں ہیں, 3 لائنیں ہیں, 4 لائنیں ہیں. اچھا, سوشل میڈیا کے تھرو سرچ سے میں نے بھی پہلے مجھے ایسا لگا کہ نہیں ایسا ہوگا. سو یہ کوشچن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کیا اس میں کوئی ٹروتھ ہے. 2 لائنز ہوتی ہیں جن کی یا ان کی 2 شادیاں ہوتی ہیں. لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 لائنز ہیں, جیسے ابھی آپ نے کلیئر کر دیا تو میں لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اب بات کلیئر ہو گئی ہے تو میری طرح کسی نے بھی جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری نہیں سوچنا. نہیں دیکھیں, یہاں پہ ایک ایکسپرٹ جو اس کو ہاتھ کو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیمرولوجی سے عدد کیا بنتا ہے, ہاتھوں کی لائنوں میں کیا بنتا ہے اور کس طرح کی نیچر ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کی ایکسپرٹیز کی طرف ہی ہوتی ہیں. تو کچھ مختصر سا آپ کا جائزہ تھا, حالانکہ یہاں پہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے, یہاں پہ ہم 1.5-2 گھنٹے کا سیشن کر سکتے ہیں. مگر بنیادی جو چیزیں آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو بتائیے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, سفر یا گاڑی احتیاط سے چلانی ہے, اور مقدر میں جو ہے وہ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. کچھ نقصانات پیسے کے ہوتے ہیں مگر اب وہ اعتبار نہیں کرتی ہیں. آپ نے کئی چیزوں کو بڑی جلدی سیکھ لی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں میں سے بھی جو اس طرح اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہوگا, آپ کانٹیکٹ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرے گا اس کی باقاعدہ لکی ڈرا ہوگا اور وہ 1 کینڈیڈیٹ جو ہوگا اس کی فری پومسٹری ریڈ کی جائے گی یہاں پر, جیسے میں بیٹھی ہوں آج. داؤد آپ کا فری ہینڈ ریڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.